ایک بار پھر آپ سب کو فادر ڈے مبارک ہو. زوردار تالیوں کے ساتھ اس کو کلیسیا کی طرف سے فادر ہوتے ہیں. آپ سب کو خدا کی زندگی سلامتی اور ہمیشہ اپنی عقل اور دانائی سے ہمیشہ آپ کو معمول رکھے. آمین آمین آمین. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. باپ اپنا ہاتھ کھڑا کریں. تقریباً سب باپ بیٹھے ہوئے. آپ باپ ہیں تو اوپر کرو طرف بلندی میں. ہاللیلویا. تھینک یو جی. خدا آپ سب کو برکت دے. باپ جو ہے اس کی شفقت، اس کا دل، خاص طور پر خدا نے باپ کو مقرر کیا ہے. ایک ایسا دل دیا ہے، ایسا جذبہ دیا ہے جو بیان سے باہر ہے. باپ اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے. باپ بچوں سے محبت رکھتا ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. باپ کے دل میں محبت ہے. محبت ہے باپ کے دل میں. تو محبت ہے تو صبح وہ نکلتا ہے اور شام کو واپس گھر لوٹتا ہے. باپ بننا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے اور بڑی ذمہ داری ہے باپ کی. جوانی میں ہمیں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب اس رشتے میں بندھ جاتے ہیں، جب ایک برکت مل جاتی ہے باپ کی اولاد سے، یعنی کہ اولاد کی طرف سے یہ رشتہ باپ کا ملتا ہے. اور یہ برکت کون دینے والا ہے؟ خدا. اگر یہ برکت خدا کی طرف سے ہے باپ کی، یہ رتبہ جو باپ کی طرف سے ہے، تو اس کی عزت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے. بچوں سے گزارش ہے ذرا وہ بولیں، عزت بنتی ہے باپ کی نہیں بنتی؟ بنتی ہے. آمین آمین. باپ کی عزت بنتی ہے بچوں سے، اور بچے ہی باپ کو سرفراز کرتے ہیں. ہم اکثر بہت ساری جگہوں پر سنتے ہیں کہ یار اب میں جوان ہوا ہوں. جوان کیسے ہوتے ہیں؟ بوڑھے. یہ آپ کو پتا ہے؟ جوان اس وقت بوڑھے ہوتے ہیں جب ان کے بچے ان کے قد کے مطابق ہو جاتے ہیں اور ان کا کیا بنتے ہیں؟ سہارا بنتے ہیں. اس وقت باپ کی کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرے بچے جو خدا نے مجھے برکت دی ہے، آج وہ میرے ساتھ کیا ہے؟ کھڑے ہیں، قدم پر قدم بڑھا کر چلتے ہیں. اور یہ برکت اسی شخص کو ملتی ہے جو خداوند کے خوف میں رہتا ہے. باپ کی طرف سے یہ باپ کے لیے ہے. لکھا ہے زبور نویس کہتا ہے کہ تیرے بچے دسترخوان پر زیتون کے پودے کی مانند ہیں. یعنی کہ قیمتی ہیں تیرے بچے. اور قیمتی اس وقت محسوس ہوتے ہیں، عزت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب ان کی تمام ضرورتیں، ان کی تمام خواہشات، ان کی تمام ادویات، ان کی تمام چیزیں ان کے مانگنے سے پہلے ان کو دی جاتی ہے. اس وقت باپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے.
لیکن باپ کے لیے اور بچوں کے لیے خدا کا کلام بھرا پڑا ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی اپنے باپ کی کیا کی؟ عزت کی. اور انہوں نے کہا کہ اے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. یعنی کہ تیرا نام عزت کے ساتھ زمین پر لیا جائے. دو رشتے ہیں ہمارے درمیان میں، دو رشتے ہیں جو خدا نے سب سے پہلے بنائے، ایک ماں کا اور ایک، اس کے بعد سب رشتے چل پڑتے ہیں. لیکن یہ دو رشتوں میں خدا نے بڑی برکت دی ہے. خدا نے بڑی برکت ان میں ڈالی ہے. اگر کوئی سمجھے تو سمجھنے والا ہی برکت پاتا ہے. یہ نہیں چل یار ساری دنیا شادی کر رہی ہے تے اسی بھی کر لیتے تے کی ہو گیا. شادی بیاہ کرنا خدا کی نظر میں اچھا ہے، لیکن اس شادی بیاہ میں جو رشتہ ہے ماں کا اور باپ کا، پورے گھر کو لے کر چلنا، پورے گھر کی باغ دوڑ کو سنبھالنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ گاڑی میں دونوں پہیوں میں ہوا ٹھیک ہو تو وہ اچھی چلتی ہے کہ نہیں چلتی. اور ہم اکثر بچپن میں ایک کہانی سنتے تھے، نظم سنتے رہتے، جیون کی یہ گاڑی دور دور کو جاتی ہے. کیسی اچھی گاڑی ہے، کیسی اچھی گاڑی ہے جو دور دور کو جاتی ہے. ہم اکثر اسکول میں یہ گایا کرتے تھے، اور جو پرانے جو بزرگ ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اس کو گاتے ہوں. یہ جیون کی گاڑی ہے اور یہ دور اس وقت جاتی ہے کہ جب جیون میں محبت، پیار اور آہنگی ہوگی اور ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے. آج ہم خدا کے کلام میں سے آج کے ہم نوجوانوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے خدا کے کلام میں سے مثال کی کتاب، اس کا 3 باب، مثال 3 باب میں سے اس کی پہلی آیات سے لے کر ہم سے آگے چلیں گے 8 آیات تک. خدا جو اپنے نوجوانوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوگی. تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. خدا کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خدا نوجوانوں سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر. نوجوان کون ہے؟ یہ بچے نہیں، بڑے بھی، باپ. ہم زمین پر باپ ہیں، ہم زمین پر باپ ہیں. خدا نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں. ہمارا باپ کون ہے؟ ہمارا باپ اس آسمان پر ہے. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہنا کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش
ہم اس کی تعلیم کو فراموش کر رہے ہیں، ہم اس کی تعلیم کو نہیں مانتے، لیکن ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ پادری صاحب میرے بچوں کے لیے دعا کرو، وہ میرا حکم نہیں مانتے، کام پر نہیں جاتے، جو میں کہتا ہوں وہ کرتے نہیں۔ لیکن ایک بات ہے، اگر تو زمین پر باپ ہے، اگر تو زمین پر یہ چاہتا ہے کہ تیرے بیٹے بیٹیاں حکم مانے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ تیرے لیے ایک آسمان پر بھی باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے تابع ہوں، آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آواز پہ جو گئے وہ سب کچھ ہمارے لیے ہو جائے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ جو آسمان پر باپ ہے جس نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے، کیا ہم بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ کیا جو وقت اس نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے لیے اس نے مقرر کی ہے، کیا ہم اسے ادا کرتے ہیں؟ اسے کہا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پادری صاحب بہت پیسہ کماتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، پتہ ہی نہیں رہتا 15 تاریخ تو پہلے ختم ہو جاتا ہے، لیکن باپ نے جو کہا ہے ہم وہ نہیں کرتے۔ ہمارا آسمانی باپ جو ہمیں کہہ رہا ہے وہ ہم نہیں کرتے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری کیا ہو، بڑھوتی ہو، ہمارے کاروبار میں خوشی ہو، ہمارے کاروبار میں رہائی ہو، حیرانی ہو، جس کام کے لیے ہم بڑا ہاتھ بڑھائیں ہمیں سرفرازی ملے۔ لیکن ہم جو وہ آسمان کا خدا، جو باپ، جس کا نام پاک مانا جائے، جس کی بادشاہی زمین پر بھی ہم چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں، وہ کہتا ہے تو خداوند اپنے خدا کی کیا کر، تو میں تیرے روٹی اور پانی پر، تو میں تیرے بیچ میں سے بیماری کو کیا کروں گا۔ اگر باپ جو آسمان پر ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے باپ جو تم زمین پر مقرر کیا گیا ہے، کیا تو میری عبادت کرتا ہے؟ داؤد جو تھا وہ لکھتا ہے کہ میں خدا کی حضوری میں 7 بار خدا کی حضوری میں جاتا ہوں۔ دانیل دن میں 3 مرتبہ خدا کی حضوری میں جھکتا۔ ایلیا جب بھی وقت ملتا خدا کی حضوری میں پکارتا، تو کیا اس کی دعا سے کام ہوتا؟ آج اگر باپ کی دعاؤں سے کچھ نہیں ہو رہا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کر خدا کی حضوری میں قائم ہونا ہے۔ اور جو باپ جو گھر کا سربراہ ہے اگر وہ مضبوط ہوگا تو کیا ڈالیاں مضبوط نہ ہوگی؟ ڈالیاں مضبوط نہ ہوگی؟ اگر خدا باپ سے یہ کہتا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کی عبادت کر، تو میں تیرے روٹی اور پانی پر کیا کروں گا، برکت دوں گا۔ اور یہ برکت ہمیں اس وقت مل سکتی ہے باپ کو جب ہم اپنا وقت، اپنا دیا ہوا سب کچھ خدا کی حضوری میں دیں گے، تو آسمانی باپ اپنے دریچوں کو کھول کے کہتا ہے کہ تو مجھے آزما کر دیکھ کہ میں کیسا بھلا باپ ہوں۔ اگر آج ہم پر بھلائی نہیں ہو رہی، آج ہمارے بچے ہمارا حکم نہیں مان رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آسمان کا باپ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم تبدیل ہو جائیں۔ آج ہمارے گھرانے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، بہت سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن اگر باپ اور ماں اس گاڑی کو جو خدا نے بنائی ہے، جو بچوں کو اس میں سوار کرتے ہیں، میں جب پرانے عہد نامہ میں اس سٹوری کو پڑھ رہا تھا
کہ نوح کو پوری دنیا میں سے ایک گھرانہ راست باز ٹھہرایا گیا ہے. ایک دو گھرانے، ایک ایوب کا اور راست باز بولا گیا ہے، لیکن ایک نوح کا، جو نوح تھا اس کا پورا گھرانہ راست باز تھا. اور لکھا ہے کہ اس کے بیٹے اس کا حکم مانتے تھے، اس کی بہویں اس کا حکم مانتی تھی، اس کی بیوی اس کا حکم مانتی تھی. تو خدا نے اس کو اپنا کام سونپا. خدا نے بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈالی کہ آج تو پوری دنیا میں راست باز ٹھہرایا ہے کہ تو کیا بنا؟ ایک کشتی بنا جس میں سب جانوں کو جو میں تجھے کہوں ان کو وہاں رکھنا، تاکہ دنیا میں نسل بچی رہے. آج ہم اکثر دیکھتے ہیں، میں ایک اپنے گھر کی بات بتاؤں گا. میرے چاچا کا بیٹا، تائے کا بیٹا، وہ ہیروئن کا نشہ کرتا تھا. جب وہ اچھا خاصا خدا نے اس کو برکت دی، سگریٹ پیتا تھا، چرس پیتا تھا، اور جب ہیروئن میں چلا گیا، خدا کو بھول گئے. خدا نے اس کے بچوں کو گمراہ کر دیا، اس کی بیوی کو گمراہ کر دیا. آج زمین پر اس کا نام نہیں، اس کے نام سے پکارنے والا کوئی نہیں. بیٹے بھی مر گئے، بیوی بھی مر گئی، خود بھی مر گیا. اگر آج باپ ہمیں بیٹے بیٹیاں عطا کرتا ہے، ہمیں بچی عطا کرتا ہے، تو ہمیں ان کی فکر کرنی ہے، ہمیں ان کی پرورش کرنی ہے. اگر آج باپ کے پاس بچے ہیں تو ایک بات یاد رکھیں، ہمیں ان کا جواب دینا ہے کہ میں نے تمہیں برکت دی، میں نے تمہیں تیرے گھر میں بیٹیاں بیٹے عطا کی، تم نے ان کو کیا پرورش دی. آج باپ کے لیے ہے کہ جیسے ہم اپنے باپ سے کچھ چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنے آسمان کے باپ سے برکت چاہتے ہیں، تو زمینی باپ بھی بن جائیں، آسمانی باپ کے فرما بردار ہو جائے. تو زمینی بچے، زمینی برکتیں جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ اپنی امید رکھتے ہیں، جو آپ کے دل میں ہیں، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ آسمان کا خدا پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. وہ ہر روز ہماری فکریں کرتا ہے. اور آگے لکھتا ہے، ابھی ہم نے پڑھا، ساتویں آیت، تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اگر آج ہم خدا کو اپنی زندگی کی وہ پریشانیاں درخواستیں رکھتے ہیں، ہماری صحت نہیں، ہماری تندرستی نہیں، اور آج یہ وقت ہے کہ ہم جو ان کے لیے پریشان ہیں کہ ہماری صحت نہیں، ہماری تندرستی نہیں، کہ آئیں ایک اور حوالہ پڑھیں گے. لکھا ہے کہ پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے. اگر باپ کی عزت کرو گے تو آسمان کا خدا بھی بچوں کو برکت دے گا. اسی لیے اس نے کہا، اگر ہم 10 احکام میں پڑھیں تو لکھا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی کیا کر، تو زمین پر تیری کیا ہوگی، عمر دراز ہوگی. یہ بڑی برکت ہے کہ ہم زمینی، جو زمین پر ہمارے لیے ماں اور باپ مقرر کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کے حکام کو جو انہوں ہمارے لیے گھر میں مقرر کیے ہیں ان کو فالو کریں گے، تو باپ جو آسمان کا خدا ہے، جو ہماری عمر کی کیا کرے گا، درازی کرے گا. آئے ہم سب خداوند کی شکر گزاری کریں، اور باپ ہوتے ہوئے خداوند کی آج دل سے شکر گزاری کریں، کیونکہ اس نے ہمیں بیٹے بیٹیاں عطا کی ہیں،
اس نے ہمیں زمین پر مقرر کیا ہے کہ ہمیں جو عطا ہوا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، اور اس کے احکام جو اس نے فرمایا ہے کہ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر۔ آج جو اس کے فرمان ہمارے درمیان میں ہے، آج جو اس کی حکم ہمارے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ہم باپ ہوتے ہوئے ان کو فالو کریں تو خدا ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے کاروبار کو بھی اور ہمیں بھی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آمین۔